نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا حلقہ جس شخصیت کے بارے میں ہے وہ چوتھے یا پانچویں نمبر پر مسلمان ہونے والے ہیں، اور ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اسلامی سلام یعنی السلام علیکم کو ایجاد کیا، اور ایسے آدمی ہیں جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمان نے ان سے زیادہ صاف گو شخص کو سایہ نہیں دیا اور زمین نے بھی جگہ نہیں دی، اور یہ کہ اگر کوئی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے زہد پر چلے تو وہ یہی شخص ہیں۔ ان کے بارے میں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے یہ چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ سامعین، آج کی موضوع سخن شخصیت کا نام جندب بن جنادہ ہے اور کنیت ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ عنہ، جس سے حلقہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مشہور ہے۔ یہ قبیلہ غفار سے تعلق رکھتے ہیں جو رہزنی اور قافلوں کی لوٹ مار میں مشہور قبیلہ تھا۔ والد کا نام جنادہ اور والدہ کا نام رملہ بنت وقیعہ ہے۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ ماں شریک اور انیس بن جنادہ رضی اللہ عنہ باپ شریک بھائی تھے۔ ابتدا میں اپنے قبیلے کی طرح لوٹ کھسوٹ کے باوجود بتوں کو نہ پوجتے تھے اور توحید کے قائل تھے، اسی لیے حضور علیہ السلام کا سنتے ہی اسلام کی طرف مائل ہوئے اور متوجہ ہوئے کہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ دو طرح کی روایات پر مشتمل ہے، جس میں سے بہتر یہ ہے کہ جب انہیں حضور علیہ السلام کی بعثت کی خبر ہوئی تو اپنے بھائی انیس سے کہا کہ وادی مکہ جاؤ اور میرے لیے اس شخص کی خبر لاؤ جو آسمان کی خبریں دیتا ہے اور نبوت کا دعوے دار ہے، اور کہتا ہے جو بات وہ سن کے آؤ۔ انیس رضی اللہ عنہ واپس آ کر بتانے لگے کہ وہ اچھے اخلاق کا حکم دیتا ہے اور ایسے کلام کرتا ہے جو شعر نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا تو نے تسلی بخش خبر نہیں دی، اور خود زیادہ راہ لے کر نکل پڑے۔ مکہ آئے اور نبی علیہ السلام کو شناسائی نہ ہونے کے باوجود تلاش کرنے لگے۔ لوگوں سے پوچھا نہ مناسب نہ سمجھا، رات ہو گئی، کہیں لیٹے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے پہچان لیا کہ کوئی پردیسی ہے، اپنے ساتھ لے لیا اور 3 دن مہمانی کی۔ 3 دن کے بعد آنے کی وجہ دریافت کی تو عہد و پیمان کے بعد آنے کا مقصد بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تصدیق فرمائی اور کہا صبح جب میں نکلوں تو میرے پیچھے چلنا، اگر میں نے کہیں کچھ شر محسوس کیا تو پانی انڈیلنے کی شکل میں جھک جاؤں گا، اگر چلتا رہا تو میرے پیچھے آتے رہنا۔ چنانچہ اگلے دن حضور علیہ السلام کے پاس لے کر حاضر ہوئے، اور آپ علیہ السلام کی بات سنتے ہی ابو ذر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے کہا ابھی اپنی قوم کی طرف واپس چلے جاؤ اور انہیں یہ بات پہنچاؤ یہاں تک کہ میری کوئی خبر تم تک پہنچ جائے۔ ابو ذر کہنے لگے یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں مسجد حرام جاؤں گا اور سب کے سامنے کلمے کا اظہار کروں گا۔ مسجد آئے اور زور سے پکارا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ سارے لوگ مکے کے اکٹھے ہو گئے اور ابو ذر کو مارنا شروع کیا اور زمین پر لٹا کے مارا، یہاں تک کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور لوگوں سے کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، تمہیں نہیں پتا کہ یہ بنو غفار کا قبیلہ ہے جو تمہارے شام کے تجارتی راستے میں پڑتا ہے، اور ان کو مارنے والوں سے چھوڑایا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیل میں اپنے قبیلے کو واپس لوٹ گئے اور انہی میں ٹھہرے رہے اور دین کی محنت کرتے رہے، یہاں تک کہ آدھا قبیلہ پیروکار ہو گیا۔ انہیں دین سکھاتے بتاتے رہے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام نے ہجرت مدینہ کی۔ بدر اور احد دونوں غزووں کے بعد یہ اپنے قبیلے کے ساتھ حاضر ہوئے اور بنو اسلم کو بھی ساتھ لے آئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی غفار غفر اللہ لہا، اللہ بنو غفار کی مغفرت فرمائے، اور بنو اسلم کے بارے میں فرمایا
بنو اسلم سالمہ اللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اس کے بعد کے تمام غزوات میں ابو ذر رضی اللہ عنہ نے شرکت کی۔ غزوہ حنین میں بنو غفار کا جھنڈا ابو ذر رضی اللہ عنہ ہی کے ہاتھ میں تھا۔ تبوک میں سواری کی کم رفتاری کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ قافلے میں پوچھا گیا تو وہاں موجود نہ تھے۔ دور سے ایک سوار آتا دکھائی دیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کن ابا ذر، آنے والے تو ابو ذر ہو جا۔ جب یہ قریب آئے تو واقعتاً ابو ذر ہی تھے۔ آپ علیہ السلام نے دعا دیتے ہوئے فرمایا اللہ ابو ذر پر رحم فرمائے، اکیلا چلتا ہے، اکیلا ہی مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا۔ مدینہ میں قیام کے دوران حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتے اور رات کو مسجد میں آ کے آرام کرتے۔ حضور علیہ السلام کے انتقال کے بعد شام کی فتوحات میں حصہ لیا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت المقدس کی فتح میں بھی شریک ہوئے۔ اس کے بعد شام میں قیام پذیر ہو گئے، لوگوں کو دین سکھانے اور فتوے کا کام کیا کرتے تھے۔ اور مال کے ذخیرہ کرنے کے مسئلے میں صحابہ سے شام میں اختلاف ہو گیا، جس پہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شکایت لکھ بھیجی، جس پر عثمان رضی اللہ عنہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو واپس مدینے بلا لیا، جہاں یہ رائے پہ جوں کہ توں برقرار رہے۔ ان کے ہاں زیادتی مال کی زہد کے سبب جائز نہیں تھی اور مال کو جمع کرنا حرام سمجھتے تھے، جبکہ باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مال کو جمع کرنا اور مال کی زیادتی کو حلال سمجھتے تھے، جس پر کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف شدید ہو گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں مدینہ سے باہر ربضہ کے مقام پہ بھیج دیا۔ آخری وقت میں اپنی بیوی اور لڑکی سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں اور انتقال ہو جائے تو مجھے غسل دے دینا اور کفن پہنا دینا اور میری چارپائی کو راستے میں رکھ دینا، جو قافلہ بھی تمہارے پاس سے گزرے تو ان سے کہنا یہ ابو ذر ہیں۔ جب انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کے مطابق عمل کیا تو اہل کوفہ کا ایک قافلہ گزرا جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ پوچھا یہ کون ہے تو بتایا گیا ابو ذر کا جنازہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد کرنے لگے کہ اللہ ابو ذر پہ رحم کرے، اکیلا چلتا ہے، اکیلا ہی انتقال کرے گا اور اکیلا ہی قبر سے اٹھایا جائے گا۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور خود لحد میں اتارا اور ان کے بیوی اور بیٹی کو لے کر حضرت عثمان کے پاس مدینہ آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کی بیٹی کو اپنے عیال میں ضم کر لیا تھا۔ ان کا انتقال 32 ہجری میں ہوا ہے۔ بقی ابن مخلد رحمہ اللہ نے 281 حدیثیں شمار کی ہیں جو ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مرویات ہیں، جن میں سے بخاری اور مسلم نے 12 احادیث پر اتفاق کیا ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے 19 حدیثیں انفراداً ذکر کی ہیں۔ رنگ کے گندمی تھے، قد کے دراز تھے، فربا جسم، گھنی داڑھی کے مالک تھے، سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، مزاج کے انتہائی قناعت پسند اور سادہ تھے، بیت المال سے 4000 ملا کرتے تھے۔ جب اپنا حصہ مل جاتا تو غلام سے پوچھتے سال کے لیے کتنا کافی ہو جائے گا، وہ رکھ لینے کے بعد باقی فقراء میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ سامعین، یہ کچھ مختصر احوال تھے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کے تذکرہ کو زندہ کرنے کے توفیل ہماری نسلوں میں اپنا دین زندہ فرمائے اور بلا استحقاق ان لوگوں کی صف میں ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قدوة للسالك أقمار ليل حالك، هم قدوة للسالك أقمار ليل حالك، تنجي من المهالك وهم منارات الوفا، تنجي من المهالك وهم منارات الوفا.